بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں سلسلہ حقوق میں ہم بیویوں کے حقوق کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاندان کو ہمارے لیے ایک اکائی کی شکل دی جس کی بنیاد میاں بیوی اور بچے ہوا کرتے ہیں۔ معاشرے کا ہر فرد یوں تو اپنی جگہ حق رکھتا ہے، مگر چونکہ خاندان ایک بنیادی یونٹ ہے اور بنیادی اکائی ہے، تو خاندان کے افراد کو اگر باہم ایک دوسرے کے حق اور ایک دوسرے کے فرض ادا نہ کیے جائیں گے تو خاندانی زندگی کبھی پرسکون طریقے سے نہیں گزر سکتی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق کا تعین کیا، وہاں گھر کے اہم یہ جو پارٹنر ہیں میاں بیوی کے، ان کے بھی اپنے حقوق اور فرائض کا تعین خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوا۔ حدیث پاک ہے، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ باقاعدہ سوال پوچھا صحابی نے، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آقا نے فرمایا جب تو کھائے تو اسے کھلا، یعنی جو تو کھاتا ہے وہ اسے کھلا، جو تو پہنتا ہے وہ اسے پہنا، اور اس کے چہرے پر مت مار، نہ اسے برا بھلا یا بدصورت کہو، اور اگر اس سے بطور تنبیہ علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی رہ کر کرو۔ ناراضگی یا بعض اوقات کسی وجہ سے اس کے کسی عمل یا کسی عادت کے اوپر اپنا ناراضگی کا اظہار کرنا ہے اور الگ ہونا ہے تو اپنے گھر سے یا کمرے سے الگ نہ کرو، گھر کے اندر ہی اس کو الگ رکھو۔ یہ جو میاں بیوی کی ایک ریاست ہے، میاں بیوی اور بچوں پر مشتمل یہ جو چھوٹی سی حکومت ہے، چھوٹی سی یہ جو ریاست ہے، اس کے پرامن ماحول کا انحصار اس بات پر ہے کہ میاں بیوی اپنے اپنے حقوق و فرائض کو پراپر طریقے سے انجام دیتے رہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہدایات دیں اس کی روشنی میں کہا گھر سے باہر کے جو امور ہیں، خارجی جو معاملات ہیں، انہیں علی مرتضیٰ نبھائیں گے، جس کے اندر گھر کی معیشت ہے، گھر کا روزگار کیسے ہونا ہے، آمدن کیسے ہونی ہے، اخراجات کیسے چلنے ہیں، اور جو گھر کے اندر کے معاملات ہیں، اندرونی معاملات، اس میں اپنے گھر مال کی حفاظت ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، اور جو معاملات ہیں وہ آپ نے اپنی بیٹی کے سپرد فرمائے، اور دونوں کو نصیحت کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ چلنے کی۔ اور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی فرمایا ایک مثال دینے کے لیے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے مزاج کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بالکل جسے کہتے ہیں کہ تیر کی طرح سیدھا ہو کے نہیں چل سکے گی، کچھ اس کی اپنی آرزویں، کچھ اس کی اپنی خواہشات ہوں گی، تو فرمایا اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی گزارا کرو، اگر اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے تم اس کو۔ جہاں تک حقوق کی تفصیل کا تعلق ہے، سب سے پہلا حق اگر ہم دیکھیں شادی کے بعد جو شادی کے اندر متعین ہوتا ہے وہ عورتوں کا حق مہر ہے۔ حق مہر شرط ہوتی ہے نکاح کے تعین کے لیے، ایجاب و قبول تو نکاح کے رکن ہیں، ایجاب اور قبول یہ نکاح کے رکن ہیں، ان کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور حق کے مہر اس کی شرط ہوتی ہے۔ تو حق کے مہر کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے جو مہر ہیں وہ خوش دلی سے دیا کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کے اس حق پر جو زیادتی کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق مہر کا جو تعین کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اس کے اوپر ہی لوگ بعض اوقات چونکہ ہم اس شعبے سے وابستہ ہیں کہیں پر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی حق مہر کیا لکھے، تو کہتے ہیں جی حق مہر شرعی لکھ دے۔ ہم پوچھتے ہیں جی شرعی سے آپ کی مراد کیا ہے، تو کہتا ہے وہ 32 روپیے۔
32 روپے، یعنی اس کے دماغ میں یہ شرعی رکھا ہوا ہے کہ وہ 32 روپے اتنے آنے ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کوئی شریعت کی بنیاد نہیں ہے۔ شریعت نے حق مہر کو عورتوں کے خاندان کے حوالے سے رکھا ہے، جس طرح کا خاندان ہے، جس پس منظر کا ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں جو عزت اور جو مقام دیا ہوا ہے، اس اعتبار سے ہر خاندان برادری کا حق مہر اپنی وسعت اور طاقت کے حساب سے اور خاندان کی جو اپنی وسعت ہے اس کے حساب سے رکھا جاتا ہے۔ تھوڑا رکھا جائے یا زیادہ رکھا جائے، ہاں یہ آیا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم کوئی حق مہر نہیں ہوتا، یہ حدیث پاک ہے۔ 10 درہم سے کم کوئی حق کے مہر نہیں ہوتا، مگر زیادہ سے زیادہ کتنا ہے اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حق کے مہر جو لکھا جائے وہ دینے کے ارادے سے لکھا جائے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے حق مہر باندھے جاتے ہیں اور اس میں ارادہ دینے کا نہیں ہوتا، بلکہ آپ حیران ہوں گے کسی سے جب کہا گیا کہ یار آپ نے 2 لاکھ روپیہ مہر لکھوا دیا ہے تو بچے کی حیثیت تو نہیں ہے، یہ کیسے دے سکے گا؟ وہ کہتے یار اچھی بات کریں، کس نے دینا ہے؟ یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ حق مہر دینے کی نوبت تب آتی ہے جب رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ہمارے یہ تصور ہی بیٹھا ہوا ہے کہ حق مہر کس نے دینا ہے، یہ تو خدا نہ کرے جب کوئی طلاق ہوگی تو عدالت میں جا کر حق مہر کا مطالبہ کرے گی۔ یہ ٹوٹل غلط باتیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حق مہر عورت کا حق ہے، اللہ فرما رہا ہے خوش دلی سے ان کو دو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ معجل ہو، فوری ادا کرنے والا عین کے ساتھ معجل، اور کچھ مؤخر ہو کہ میں بعد میں آپ کو دے دوں گا، اس بعد کا تعین بھی ہو سکتا ہے کہ کب دے دوں گا۔ مگر جلد دینا ہو یا تھوڑی دیر بعد دینا ہو یہ اس کا حق ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر میں دکھ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتیں اگر اپنے حق مہر کا مطالبہ کر بیٹھیں تو سمجھا جاتا ہے کہ بس اب تو شادی ختم سمجھو، اب تو یہ آگے چل نہیں سکتے کیونکہ اس سے پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ بھائی اس کا حق ہے، وہ اس کا جو شریعت نے رکھا ہے اور آپ نے اس کا اقرار کیا ہے گواہوں کی موجودگی میں، اور باقاعدہ نکاح کے فارم پر اس کا اندراج کیا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دوں گا۔ آپ کا وعدہ یاد کرایا جائے تو گھر کا ماحول کیوں بگڑ جاتا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ عورتوں کا حق ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ان کا نفقہ اور سکنہ ہے۔ نفقہ سے مراد ہے اخراجات اور سکنہ سے مراد ہے رہائش کا حق دینا ان کو، یہ عورتوں کا حق ہے۔ جوائنٹ فیملیز کے اندر اگر عورت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے اپنی پرائیویسی کے لیے چلیں اپنی وسعت کے اعتبار سے علیحدہ گھر نہیں تو کم سے کم سیپریٹ روم تو ہونا چاہیے ہمارا، یہ عورت کا حق ہے، وہ مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ایک رازداری کا پہلو ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے معاملات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں اور ہمیں ایک علیحدہ ماحول چاہیے۔ تو یہ جو سکنہ اور رہائش ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر مدینہ منورہ میں ایک وقت کے اندر 9 ازواج مطہرات تھی اور آپ نے سب کے لیے الگ الگ سے حجرہ بنایا ہوا تھا، سب کے لیے الگ الگ سے۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ کہ بچے کی شادی سے پہلے اس کے لیے کمرہ تیار کیا جاتا ہے، مگر بعض اوقات والدین بگڑ جاتے ہیں، اگر بیوی یہ مطالبہ کرے جی مجھے علیحدہ رہنا ہے، اور اگر مرد کی وسعت اور فرصت ہو اور گھر کے ماحول میں اگر وہ خوش اسلوبی کے ساتھ نہ چل پا رہے ہوں تو بجائے جھگڑوں کے بڑھانے کے اگر طاقت اور فرصت ہو تو علیحدہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس کے اندر خاندان کی آپس کے جو تعلقات کو دیر پا رکھنے کے لیے بعض اوقات یہ چیز فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ اور جو نفقہ ہے کھانے پینے کے اعتبار سے، یہاں قرآن مجید نے فرمایا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو وسعت والا ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرے گا، جو تنگ دست ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرے گا۔ ظاہر ہے اس کا کوئی ایک کرائٹیریا نہیں ہے کہ جی آپ نے 10,000 روپے کا خرچہ مجھے دینا ہی دینا ہے، بھی اس کی آمدن تنخواہ ساری 10-15 ہزار ہے، وہ سارا آپ کو کہاں سے دے دے گا؟ تو ہر یہ اپنے خاندان کی اپنی اس کی طاقت کے اعتبار سے ہے۔ ظاہر ہے جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی والے بھی لڑکے والے کی حیثیت کو سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ کیا اس کی حیثیت ہے، کتنا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یہ باہم افہام و تفہیم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے لیے لگا بندہ قانون نہیں ہے بلکہ اپنی اپنی استطاعت ہوا کرتی ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے اور اچھی معاشرت، اچھی زندگی گزاری جائے۔ وہ بھی انسان ہے، کمزوریاں اس کے اندر بھی ہوں گی، کمیاں اس کے اندر بھی ہوں گی، اور ہم بھی کامل نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی۔ اگر وہ ہماری کمیاں برداشت کرتی ہے تو ہمیں بھی اس کی کمیوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں یوں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں ان کی کوئی چیز ناپسند ہو، کوئی چیز ایسے لگتا ہے یار یہ مجھے اچھی نہیں لگتی اس کی فلاں چیز، تو فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خیر کثیر عطا فرما دے، اس سے اچھی ایسی اولاد دے دے جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تمہاری، اس کی وجہ سے تمہارے اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھو اگر کوئی ایک آدھ چیز پسند نہیں ہے تو کئی اور چیزیں ایسی اللہ پیدا فرما دے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کثیر رکھ دے گا اس کے اندر۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھو، بلکہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، اگر بہترین کا کرائٹیریا جاننا چاہتے ہو کہ اچھا انسان کون ہے، تو اچھا انسان وہ نہیں ہے جو مسجد میں اچھا ہے، جو محلے میں اچھا ہے، جو اپنے دوستوں میں اچھا ہے، نہیں، اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، باقی یاروں دوستوں میں یاروں کا یار بنا پھرتا ہے، تو اللہ رسول کی نگاہ میں وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اچھائی کا اصل معیار یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اور پھر سرکار نے ایک بڑی ہمارے لیے ایک دلچسپ اور خوبصورت بات فرمائی، فرمایا یہ جو عورتیں ہیں ایک نفسیات بتائی، یغلبن کریمن، اگر شوہر کریم ہو، کریم کا معنی عمدہ اخلاق والا، نرم مزاج کا، خوبصورت انسان ہو، نرم بات، فرمایا عورتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں، چڑھ جاتی ہیں اس کے اوپر۔ وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِیمٌ، اور اگر شوہر ایسا ہو جو بدمزاج قسم کا، ذرا سخت قسم کا ہو، تو وہ پھر ان کو دبا کے رکھتا ہے۔ دونوں سرکار نے شکلیں بتائیں، مگر فرمایا میں یہ چاہتا ہوں ان اکون کریما مغلوبا، میں چاہتا ہوں کہ میں کریم رہوں بھلے مغلوب کیوں نہ ہو جاؤں۔ عورتیں بھلے مجھ پر بات اونچی کر بھی لے تو کوئی بات نہیں، مگر میرے اخلاق میں بد اخلاقی نہیں آنی چاہیے۔ اور سرکار جو مغلوب کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، جہاں تک دینی احکامات کا اور حدود شریعت کا تعلق ہے وہاں پر میرے مصطفیٰ کوئی نرمی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ہمارے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے تھے، اذان کی آواز آتی تھی تو پھر ایسے لگتا تھا کہ حضور ہمیں پہچانتے نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں، پھر اللہ کے بلاوے پر حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ بس ماں باپ نے جو پڑھا لکھا ہے وہی کافی ہے، یا تانا دینا کہ تیرے ماں باپ نے جو یہی سکھا کے بھیجا تھا، بھئی یہ تانے مت دیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو یہ خدا نے مرد کی بھی ذمہ داری رکھی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح سے رکھے کہ جس سے اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے ایک اچھا دین کا اور آخرت کی فکر کا ماحول پیدا ہو۔ ہم روٹی نہ پکانے پر تو ناراض ہو جاتے ہیں، ٹائم پر نہ آنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، مگر اس پر بھی کبھی ہم ناراض ہوئے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی آج، اس پر بھی کبھی ناراض ہوئے کہ آپ کا لباس شریعت کے خلاف ہے، شریعت نے عورت کے لیے یہی لباس رکھا ہے، تو یہ تربیت ہے۔ ہمارے لیے یہ پہلو بھی ذہن میں رہنے چاہیے، کیونکہ ہم ان کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری، جب مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے تو سربراہی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ ان کی دنیا اور آخرت کا خیال رکھیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی اس حقوق و فرائض کے معاملات میں ہم میں سے جس کا جو حق ہے اسے ادا کرنے اور جو فرض ہے اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔